السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، یہ کیوں گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ خلافت ہو، میں بات پھر کہہ دوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دورہ خلافت ہو تو کافی ایسے مسائل، کافی ایسے مسئلے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حل کرتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہوتا۔ خیر ناظرین، آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں شیعہ ذاکر کی۔ اس بندے نے کمال کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے میں، بلکہ اس بندے نے کہہ رہا ہے کہ ایک مجلس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے تھے، پیارے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو فیصلہ کروانے کے لیے آگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ فیصلہ میں نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کریں گے۔ خیر ناظرین، آپ وہ گفتگو سنیں گے تو آپ اس ذاکر کو دعائیں بھی دیں گے، تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ یقین مانیے یہ ہے اصل میں ذاکر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ میں نے کہا میراث نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے محبت علی، جہاں پہنچ جائے پھر وہ کیف و مستی کے عالم میں، جذب و کشف کے عالم میں علی علی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لکھنے والے لکھ گئے، اور بڑی مشہور و معروف کتاب ریاض النظرہ فی مناقب الاشراق، محب الدین طبری علیہ الرحمہ لکھتے لکھتے اس مقام پر آتے کہ دربار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سجا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں دربار میں ابو تراب ابو الحسن علی ابن ابی طالب بھی موجود، اور ایسے میں وہ لکھتے ہیں کہ جاء اعرابیان یختصمان عند عمر ابن خطاب۔ وہ کہتے ہیں دو عرب کے دیہاتی لڑتے ہوئے دربار عمر میں داخل ہوئے، لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اور آتے ہی کہتے ہیں کہ اقض بیننا، اے خلیفہ ہمارے درمیان فیصلہ کروائیے۔ چونکہ علی مسجد میں موجود تھے اور پہلے ہی خلیفہ دویم فرما چکے تھے کہ جب تک مسجد میں علی موجود ہو، علی کی موجودگی میں خبردار کوئی دوسرا فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو الحسن علی ابن ابی طالب دربار خلافت میں موجود تھے۔ جیسے ہی ان دو اعرابی نے کہا کہ اقض بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کرائیے، حضرت عمر مخاطب ہوئے حضرت علی کی طرف، یا علی اقض بینہما، یا علی ان کے درمیان آپ فیصلہ کرائیے۔ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ یا علی۔ اقض بینہما، ان کے درمیان آپ فیصلہ کرائیے۔ اب ان دو عرب بدوؤں میں سے ایک غصے میں آ کے کہتا ہے ایحکم ھذا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ایحکم ھذا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرائے گا۔ حضرت عمر سے اس کی یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، انہوں نے ممبر چھوڑا، دوڑتے ہوئے آئے، اس اعرابی کا گریبان پکڑ کر کہا اتدری ھذا، جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولایا و مولا المومنین، یہ میرے بھی مولا ہے، مومنین کے بھی مولا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروانہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اگلی بات میں کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا محل، جن کی کوٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کے اندر دیکھ کر آئے۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، سارا کچھ دیکھا۔ اگلی بات میں کہتا چلو ایک عقیدہ بھی درست کر لیں، رب العالمین کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی لیکن پردے کے اندر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کی ذات کو نہیں دیکھا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور ہماری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ ناظرین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل کے اندر داخل ہونے لگے تو اندر سے وضو کے قطرات یعنی پانی کے قطرات گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ محل تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یہ کس کا گھر ہے، کس کا محل ہے، کس کی کوٹھی ہے؟ فرمایا یہ آپ کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کوٹھی ہے۔ تو اندر کون ہے؟ فرمایا کہ ان کی جو بیوی ہے یعنی وہ وضو کر رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمانے لگے عمر، پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی اس لیے میں اندر داخل نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، کیا میں آپ سے غیرت کھاؤں گا؟ تو باقی ناظرین یقین مانیے واقعہ تو اور بھی بڑے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔